دیکھیں نا، بڑی معروف حدیث حضرت نبی پاک علیہ السلام تب فرما رہے ہیں، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا، فرمایا ان قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا 5 سے محبت رکھیں گے لیکن 5 کو بھلا دیں گے۔ پہلے نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، میری امت پہ یہ وقت آئے گا 5 سے محبت کریں گے لیکن کیا ہوگا، 5 کو بھلا دیں گے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا، ایک چیز حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے کیا فرمایا، فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے لیکن آخرت کو۔ اور حضرت اس وقت دنیا سے محبت کا جو جن ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ یاد رکھیے حضرت جی، بذاتی ہی دنیا بری نہیں، کیونکہ دوسری طرف یہی کہا گیا، فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن حضرت جی خرابی کب ہوگی، جب یہ آخرت کی کھیتی نہیں رہے گی، جب یہ ہماری محبوب، جب یہ ہمارا مطلوب، جب یہ ہمارا مقصود بن جائے گی۔ اللہ دین کیا کہہ رہا ہے، تیرا محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تیرا مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے، تیرا مطلوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول ہونا چاہیے۔ خرابی تب ہونی ہے جب یہ ہماری محبوب، مقصود اور ہماری مطلوب بن جائے گی۔ اللہ یہ تینوں چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول، محبوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول، مقصود بھی اللہ اور اللہ کا رسول، مطلوب بھی اللہ اور اللہ کا رسول، لیکن جب یہ تینوں چیزیں تم نے دنیا کے لیے کر دی تو پھر کام خراب۔ اور اس وقت حضرت دنیا کی محبت کا جادو سر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں حضرت، اللہ کا شکر ہے ابھی تک سیکھنے والا مائنڈ ہے، اور دعا گوں کہ اللہ آخرت تک سیکھنے والا رکھے، کیونکہ جس دن حضرت یہ خناس آ گیا نا دماغ میں کہ اب نہیں سیکھنے کی لوڑ، اب تو میں جناب اپنے وقت کا کو بہت بڑا شیخ ہو گیا ہوں، پھر برے دن شروع ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے حضرت، جب تک دنیا ابھی محبوب، مقصود اور مطلوب نہیں ہوتی، مثال میں آپ کو بھائیوں کا پیار بیان کرنے لگا، اتنا پیار بھائیوں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے، مجھے آج بھی لگتا ہے کہ یہ ایسے مجھے یاد ہیں جیسے یہ آج بھی اندر آواز کہیں گونج رہی ہے۔ ماں صبح جاتے ہوئے کیا کہتی ہے، وہ آج موسم بھی بدل والا ہے تے ذرا لیٹ نہ یو، ٹائم نہ کر آ جائیو، اج مولی کنڈا کر لیں گی تے رات نو نا مولیاں والے پرونٹھے بناواں گی تے نال چاہ دا کپ۔ مجھے ایسے لگتا ہے آج بھی آواز اندر وہ گونج رہی ہے میرے۔ ٹھیک ہے جی، اب ظاہر ہے جی اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ ٹک ٹک کرتے اکٹھے آئیں، کو تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ مجھے میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے، پہلے بڑا آ گیا، ماں نے کیا کیا، پترا سٹ دیاں پرونٹھا ایک نال بنا دیاں چاہ دا ایک کپ، تے وڈا کی کہندا ہے امی جی کی گل کرتے پھر دوجیاں نو بھی آ لیندے ہو، کلیاں کی مزہ آنا ہے، کٹھیاں کھاواں گے مزہ آئے گا۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، سچ کہنا میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، اسی طرح تھا نا۔ کبھی وہ وقت تھا کہ جب اپنے بھائیوں کے بغیر ایک مولی کا پرانٹھا مجھ سے نہیں کھایا جاتا تھا، لیکن یہ تب کی بات ہے جب ابھی دنیا میری مقصود اور میرا مطلوب، ابھی بچپن تھا، ابھی دنیا کی محبت کا دل پہ غلبہ، تب مجھے اپنے بھائیوں سے اتنا پیار تھا کہ ان بھائیوں کے بغیر مجھ سے مولی والا، کیا ہوتا ہے یار مولی والا پراٹھا، مجھ سے مولی والا پراٹھا بھی بھائیوں کے بغیر نہیں کھایا جاتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے، چھوٹا آ گیا، ماں نے اسی طرح چھوٹے کو کہا پتر تھکے آئے ہیں سٹ دیاں پرونٹھا، تو چھوٹا کیا کہتا ہے امی کی کرن دے ہو، پائن نو آلن دے ہو، کلیاں تو نہیں نا مزہ آنا، پائن نہ کھاواں گے تو بہتا مزہ آئے گا۔ کبھی یہ حالات تھے، یہ پائن بغیر مولی والا پرونٹھا نہیں سی میرے کو لنگدا ہوندا حضرت، لیکن جب یہ دنیا سے محبت ہوئی، پھر اس دنیا کی محبت نے وہ گل کھلائے کہ حضرت جی وڈا اتے رہندا ہے، چھوٹا تھلے رہندا ہے۔
وچ صرف حضرت ایک چھت تھے، لیکن کیا ہے، ایک دوسرے سے سلام لیے بھی زمانے ہو گئے۔ اس کی محبت، بھائی نہیں بدلتے حضرت، بھائی تو بھائی ہوتا ہے، بہنیں نہیں بدلتی، بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں حضرت۔ کیا ہوتا ہے، ہمارا مقصود بدل جاتا ہے، ہم دنیا کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، لیکن محبوب فرما رہے ہیں اور یاد رکھنا، دنیا کو اپنی محبوبہ بنانے والے یاد رکھنا، یاد رکھنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک روز حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک بار فرمانا بھی کافی تھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر قسم والا معاملہ نہ بھی اختیار کرتے تو ہمیں پھر بھی آپ کی بات کا اتنا ہی یقین تھا۔ قسم بھی اٹھائی اور 3 بار ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے جی، سامنے صحابہ علیہم الرضوان بیٹھے تھے، وہ تو لرز گئے، قسم بھی، پھر 3 بار بھی، کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ پھر کون ہے وہ اس کے لیے اللہ کے رسول 3 بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو صحابہ نے اس کی، اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ اللہ حضرت ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا، وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ بڑا دھیان رکھا کریں حضرت، اسلام یا تو کتابوں میں ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں ہم سارے کہ ہمارے کردار میں بھی اسلام آئے حضرت، یا کتابوں میں میرے سامنے کھلی پڑی ہے یا تقریروں میں ہے۔ کوشش کریں کہ، اور سارے آج کے بعد نا ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہمسائے ہیں، ہم کیسے ہمسائے ہیں۔ ایک بزرگ ہے، اور ایویں بزرگ نہیں تھے حضرت، ایویں نہیں بزرگ بن جاتا کوئی، ایویں نہیں نام زندہ رہتے جی۔ تو وہ حضرت کے نا دوست ملنے آئے ان کو، تو ان کے گھر میں چوہے پڑے تھے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے۔ تو ان کے جو دوست آئے نا، وہ کہنے لگے، حضرت بڑے زیادہ چوہے ہیں آپ کے گھر میں۔ کہا بھائی کوشش کر رہا ہوں، تو بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کو نا ایک بلی رکھ دیتا ہوں، بلی میں لا کے نا آپ کو دیتا ہوں تو سارے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ آگے سرچ کرتے ہیں، حضور کچھ تو کھا جائے گی تو جو باقی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے بلی کے ڈر سے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھاگ جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کہ ظاہر ہے حضرت وہ پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، میری وجہ سے میرے ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ اور یہ بہترین لوگ تھے، ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس تھا، جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے، جن کے دلوں میں محبت تھی۔ وہ سمجھتے تھے انسانیت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کس کو کہتے۔ فرمایا جو بھاگیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ حضور ظاہر ہے پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ بزرگ تھے تو وہ کوئی ان کا نا کوئی ریڑی وغیرہ لگاتے تھے جس میں وہ کوئی سالن بنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے جب بھی حضرت سے خریدنے آنا تو حضرت کو کھوٹا سکہ دینا۔ حضرت کو پتہ ہوتا تھا، پھر بھی چپ کر دینا۔ وہ ساتھ جو ہیلپر وغیرہ تھے نا، انہوں نے کہا حضرت کھوٹا سکہ دیا۔ فرمایا جمع کرتا جا۔
اس نے جب بھی حضرت سے سالنے لینا حضرت کو کھوٹا سکہ دے دینا، آپ نے جمع کرتا جا۔ وہ ایک دن تنگ آ کے نا وہ شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے تو آپ کیوں لے لیتے ہیں؟ فرمایا یار میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دھوکہ دے لے کسی اور کو نہ دے کیسے چل مجھے دے لے، اگر میں نہیں دھوکہ کھاؤں گا کسی اور کو دے گا جا کے، میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں چل مجھے دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کوشش فرمائیں حضرت، چیک کریں ہم کیسے بیٹے ہیں، ہم کیسے بھائی ہیں، کیا جس طرح کا اسلام نے کہا ہے ہم ویسے بھائی ہیں؟ کیا جس طرح کا اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم ویسے خاوند ہیں؟ چیک کریں حضرت، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں خود کو چیک کریں، کیونکہ کل جو چیکنگ ہونی ہے نا وہ اسی روشنی میں چیکنگ ہونی ہے۔ جب میں نے آیت پڑھی نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نے تم سے پوچھا جائے گا، تو جو پوچھا جائے گا نا وہ اسی انداز سے پوچھا جائے گا جو انداز قرآن پاک نے بیان کیا۔ روز قرآن پاک کے انداز سے نا اپنے آپ کو چیک کریں، جس طرح کا قرآن پاک نے کہا ہم ویسے گاہک ہیں، ہم ویسے محلے دار ہیں، ہم ویسے رشتہ دار ہیں، ہم ویسے بیٹے ہیں، ہم ویسے بھائی ہیں، ہم ویسے خاوند ہیں، ہم ویسے داماد ہیں۔ چیک کریں حضرت اپنے آپ، بڑی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میرے معاشرے کو اپنی چیکنگ کرنے کی، بڑی زیادہ ضرورت